السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 94۔ آج کی کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 کی تدریس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ لفظی ترجمہ۔ فا یہ حرف عاطف ہے، پس جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے بنا دیا، جعلنا ہم نے بنا دیا، ہا اس سبت کی بے حرمتی کو، اس کو یعنی سبت کی بے حرمتی کو۔ پچھلی آیت میں سبت کی بے حرمتی کا ذکر تھا، اسی کی طرف ہا کا اشارہ ہے، اس لیے یہاں وضاحت کے لیے بریکٹ میں سبت کی بے حرمتی کے الفاظ شامل ہیں۔ لفظی معنی ہے اس کو۔ فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے اس کو بنا دیا، نَکَالًا سرزنش کا باعث، نَکَالًا سرزنش کا باعث، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا لے وجہ سے، ما اس کی، جو ما موصولہ ہے، ما اس کی وجہ سے جو، بین یدیہا اس کے سامنے تھا یا اس کے پیش منظر کی وجہ سے۔ یہ تفصیل میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ترجمہ کیوں ہے۔ لما بین یدیہا اس کے پیش منظر کی وجہ سے، و اور یہ بھی حرف عاطف ہے، ما خلفہا اس کے پس منظر کی وجہ سے۔ لفظی معنی بنیں گے و اور ما جو خلفہ پیچھے ہے، ہا اس کے، یعنی اس کے پس منظر کی وجہ سے اس کو سرزنش کا باعث بنا دیا۔ و اور موعظتاً نکالن پر عطف آ رہا ہے، جو نکالن کی حیثیت ہے وہی موعظہ کی ہے، اس کو بنایا سرزنش کا باعث اور نصیحت بنایا۔ موعظہ عظیم نصیحت، ایک عظیم نصیحت، للمتقین متقیوں کے لیے، لے لیے متقین متقی، متقیوں کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا پس ہم نے اس سبت کی بے حرمتی کو اس کے پیش منظر کی وجہ سے اور اس کے پس منظر کی وجہ سے سرزنش کا باعث بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور متقیوں کے لیے ایک عظیم نصیحت بنایا۔ بنا دیا کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، صرف وضاحت کے لیے یہاں بنایا کے الفاظ دہرا دیے گئے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ اب تفصیلی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فا یہ حرف عاطف ہے، حرف عطف یا حرف عاطف دونوں طرح سے نام بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں پس، جعلنا ہم نے بنا دیا، یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر نا جو ہے وہ ضمیر ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے۔ یہ چونکہ آیت میں کھڑی زبر کے ساتھ نون لکھا ہوا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، خواہ وہ الف سے لکھا جائے یا کھڑی زبر سے، تو عام طور پہ جب اس کے ساتھ کوئی اور ضمیر وغیرہ ملا دی جاتی ہے تو الف کی بجائے اس کو کھڑی زبر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، مطلب ایک ہی ہے، پڑھا ایک طرح سے ہی جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا
جعلنا ہم نے بنا دیا، جعل کے معنی بنانے کے ہیں، ہا اس کو، یہ ضمیر ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور یہاں پر جملے میں مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن ضمائر چونکہ مبنی ہوتے ہیں تو یہ ضمیر بھی مبنی ہے اور ظاہری کوئی علامت اس پہ نہیں ہوگی، ان پہ اعراب ہمیشہ محلی ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر اگر کوئی ظاہر اسم ہو تو اس پہ تو جو اس پہ اعراب آئیں گے وہی اس کے اعراب سمجھے جائیں گے، تو اس لحاظ سے اس کے اعراب کو محلی اعراب کہا جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے اسے بنا دیا، اسے یہ مفعول ہے، اس کو بنا دیا یا اسے بنا دیا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ سبت کی بے حرمتی، جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا تھا۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے اس سبت کی بے حرمتی کو بنا دیا، کیا بنا دیا؟ ایک مفعول ہا آ گیا، دوسرا مفعول اس کا نکالن یہاں پہ آ رہا ہے، نکال بنا دیا، سرزنش کا باعث بنا دیا، عبرت کا سامان بنا دیا، سزا کا ذریعہ بنا دیا۔ تو نکال یہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اس سے فعل نقلا آتا ہے اور فعل مضارع ینقلو اور ینقلو دونوں طرح سے آتے ہیں، مصدر نقولاً، اور فعل ماضی ناقلہ بھی اس کا آتا ہے، یعنی مختلف طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی پھرنا، بزدلی دکھانا، عہد کو توڑنا یا بزدلی سے کسی عہد سے پیچھے ہٹ جانا یا مقابلے سے پیچھے ہٹ جانا۔ اور نقل عن، جب عن کا صلہ اس کے ساتھ آتا ہے، جیسے نقل عن الشیء تو کسی چیز سے رکنا یا باز رکھنا، کسی چیز سے رکنا یا باز رہنا اس کے معنی بنتے ہیں۔ اور جب نقل فلانا عن الشیء جب آ جائے تو یہ متعدی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس وقت اس کے معنی روکنا اور باز رکھنا بنتے ہیں۔ نقل بہ تنقیلاً، اسی سے باب تفعیل میں یہ مادہ جب آ جائے، ایک درمیان والے حرف کو شد دے کر ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے، 4 حروف پر مشتمل یہ فعل ماضی بنتا ہے تو ثلاثی مزید بنے گا، تو اس کے معنی سزا دینا یا عبرت ناک سزا دینا ہوتے ہیں۔ اور نکل بیڑی کو بھی کہتے ہیں، جس کی جمع انکال استعمال ہوتی ہے، قرآن مجید میں آیا ہے ان لدینا انکالا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، اور سزا کے معنوں میں بھی آتا ہے، سزائیں ہیں۔ تو لگام کی ایک قسم کو بھی نکل کہا جاتا ہے، اور لگام کے لوہے کو بھی نکل کہا جاتا ہے، اور اونٹ کی مہار کو بھی نکل کہا جاتا ہے۔ فجعلناها نکالا، ہم نے اس کو بنا دیا نکال۔ اب جو بھی معنی یہاں پہ ہوں، سرزنش کا باعث، سزا کا موجب، عبرت کا سامان، کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ کس کے لیے بنایا؟ لما بین یدیہا وما خلفہا، اس کے پیش منظر کی وجہ سے۔ یہ محاورے میں ترجمہ کیا گیا ہے، تفصیلی ترجمہ میں ایک ایک لفظ کا بیان کرتا ہوں۔ لے کے معنی تو وجہ سے، لیے یا وجہ سے دونوں مفہوم ہوتے ہیں، تو یہاں وجہ سے والے معنی ہیں۔ ما موصولہ ہے، اسماء موصولہ میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی واحد جمع یا مذکر مؤنث نہیں آتی، سب کے لیے یہ ما استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو، بینا درمیان، بین درمیان، یہ اسم ہے، ظرف کے طور پہ آتا ہے، اور یہاں پر مضاف بن رہا ہے اور یدے مضاف الیہ ہے۔ بین یدے
لفظی معنی ہیں دونوں ہاتھوں کے درمیان، ید کی جمع یدین، نون اس کی یہاں پہ گری ہوئی ہے کیونکہ یہ پھر مضاف بن رہا ہے، اور جو تثنیہ کی نون ہوتی ہے یا جمع کی نون ہوتی ہے وہ مضاف میں نہیں آتی، وہاں سے گر جاتی ہے۔ تو ما بین یدے ہا، یدے ہا، یدے مضاف ہے اور ہا مضاف الیہ ہے، یدے ہا اس کے دونوں ہاتھ، اور لفظی ترجمہ کریں تو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور بالعموم جو چیز سامنے ہو، آگے ہو، اس کو بین یدے کہتے ہیں۔ تو اس واقعے کے یا اس عمل کے آگے سامنے جو کچھ تھا، پیش نظر جو تھا، پیش منظر جو تھا، اس کی وجہ سے یہ سلوک ان کے ساتھ ہوا۔ تو لما بین یدیہا کی ہم نے الگ الگ سے ترکیب کر لی اور اس کا ترجمہ ہم نے سمجھ لیا۔ محاورے میں اس کا ترجمہ بنے گا اس کے پیش منظر کی وجہ سے۔ اسی کے مطابق آگے اسی پہ عطف آ رہا ہے، ما و ما خلفہا، واو عاطفہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور ما یہاں پھر موصولہ ہے، اور خلف یہ ظرف ہے، پیچھے ہا اس کے، اور پورے کا ترجمہ محاورے میں بنے گا اس کے پس منظر کی وجہ سے۔ اور جو ترکیب ہم نے پچھلے جملے میں پچھلے مرکب میں کی تھی وہی ترکیب کم و بیش یہاں بنتی ہے۔ ما موصولہ ہے، اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو، لے جو ہے وہ اس پہ بھی عمل کر رہا ہے، لما خلفہا، تو وہ وجہ والا مضمون یہاں بھی ہے، اور یہ حرف جار ہے، اس وجہ سے ما جو ہے دونوں مرکبات میں مجرور کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اسم موصول جو مجرور کی جگہ پہ ہے، محلاً مجرور ہے۔ ظاہری اعراب اس پہ نہیں آتے، اس لیے محلی اعراب آئیں گے۔ خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اور یہ ظرف ہے، یہاں پر مضاف بن رہا ہے اور منصوب ہے، اور ہا یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہے۔ جو کچھ اس کے پیچھے، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے اس کی وجہ سے، تو اس کے پس منظر کی وجہ سے، اس کے پس منظر کی وجہ سے محاورے میں پورے کا ترجمہ، پورے مرکب کا ترجمہ بن جائے گا۔ یہ ظرف استعمال ہوا ہے، تو ظروف کون کون سے ہیں، چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام کے زمانے یا جگہ پر دلالت کرے۔ ظرف کی دو قسمیں عام طور پہ ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو ظرف زمان میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امس، مز، منز، قبل، بعد، قطو، اوز۔ تو یہ ظرف زمان، زمانے کا مفہوم ان میں آتا ہے۔ اس کے معنی ہیں جب، اذا کے معنی بھی جب، متا کب، اور بعض کا جب کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیفا کیسے، ایانا کب یا کون سا، ام سے گزشتہ کل، مز اس کے معنی سے، مز کے معنی بھی، منزو کے معنی بھی سے، قبل کے معنی ہیں پہلے، اور بعد کے معنی بعد میں، قطو کبھی بھی نہیں، اوز کبھی بھی نہیں، دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ ظرف مکان کے لیے جو الفاظ بالعموم آتے ہیں وہ ہیں حیثو، جہاں، اور بعض اوقات یہ ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے۔ جہاں، قدامہ آگے، خلفہ پیچھے، امام آگے، ورا پیچھے، تحت نیچے، فوق اوپر، عندہ پاس، لدا اس کے معنی بھی پاس، لدن کے معنی بھی پاس، اینا جہاں یا کہاں اس کا ترجمہ ہے۔ تو
یہ ظرف کی مختلف قسمیں ہیں، ظرف کی مختلف مثالیں ہیں، اور ان کی تقسیم دو حصوں میں ہوتی ہے۔ بعض زمانے کے لیے آتے ہیں، بعض مکان یعنی جگہ بتانے کے لیے، اور جو بھی اسم کسی زمانے، کسی کام کے زمانے یا اس کی جگہ پر دلالت کرے اسے ظرف کہا جاتا ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے اس کو ایک نصیحت بنایا۔ یہ حرف عاطف ہے، اور اس کا ترجمہ ہے موعظہ، موعظہ بنایا۔ نقال پر یہ عطف آ رہا ہے، تو وہی اس کے اعراب ہوں گے جو نقال کے ہیں، وہ بھی منصوب تھا، یہ بھی منصوب، جو وہ بھی مفعول بن رہا تھا، یہ بھی مفعول بن رہا ہے، مفعول ثانی کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ وہ موعظہ، اور ایک عظیم نصیحت بنا دیا۔ یہ نکرہ ہے، اس لیے نکرہ میں بھی بعض اوقات عظمت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہاں اسی مفہوم کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ اسم واحد کا صیغہ ہے، اور مؤنث تا جو ہے اس کی تانیث کی علامت ہے، اور مفعول یہاں پہ بن رہا ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ وہ موعظہ، اور موعظہ بنا دیا، ایک عظیم نصیحت بنا دیا۔ اس کا مادہ واو عین ضا ہے۔ وعظہ یعظ، ضرب یضرب اس کا فعل بنتا ہے، فعل مضارع میں واو گرا ہوا ہے۔ واو اگر فعل مضارع میں واو 3 حروف میں سے پہلا حرف اگر واو ہو تو فعل مضارع میں وہ بعض اوقات گر جاتا ہے۔ یہاں بھی اس کی یہی وجہ ہے، حروف علت جو ہیں وہ بعض جگہوں پہ گر جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ کسی اور شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی واو حرف علت ہے، مادے کے پہلے 3 حروف میں سے پہلا حرف حرف علت ہے جو فعل مضارع میں گرا ہوا ہے۔ اور اس سے فعل امر جب بنائیں، یا عیزو سے تائزو مخاطب کا صیغہ ہے، اسی سے یہ فعل امر بنتا ہے، تو وہ عز بنے گا، اس میں بھی واو گرا ہوا ہے۔ مصدر اس کا وعظن اور عظتن دونوں مصادر آتے ہیں۔ عظتن میں بھی واو جو گرا ہوا ہے اس کے عوض میں کہتے ہیں کہ آخر میں گول تال گاتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کرنا یا انجام یاد دلانا کسی کو، اور نتائج سے باخبر کرنا، اور اطاعت اور فرما برداری کی تلقین کرنا، اس کے لیے بھی واعظ کا لفظ آتا ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کی وصیت کرنا بھی واعظ ہے۔ موعظہ بھی اسی سے ایک اسم بنا ہے جس کی جمع مواعظ آتی ہے، جس کے معنی نصیحت کے ہیں، یا وہ قول و فعل جس سے اصلاح احوال کی کوشش کی جائے اسے بھی موعظہ کہا جاتا ہے۔ نصیحت کا سامان بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ موعظہ، اور اسے نصیحت بنا دیا یا نصیحت کا سامان بنا دیا، باعث نصیحت بنا دیا، عبرت کا سامان بنا دیا، نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ لے حرف جار ہے، لیے اس کا ترجمہ ہے، المتقین متقیوں کے لیے۔ اور المتقین میں جو حمزہ تھا وہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گرا ہوا ہے، اس کو اکٹھا للمتقین پڑھیں گے، اور یہاں لکھنے میں الگ کیا گیا ہے، اس وجہ سے اسی صورت میں اس کو لکھا گیا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ تو متقین کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، جمع اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم، یا نون کے ذریعے جمع متقین کی آئی ہے، اور لام کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اس کا فعل ماضی اتقا آتا ہے، فعل مضارع یتقی باب افتعال ہے، افتعال اتقا تھا، جو واو تھی وہ تا بن کر اس میں مدغم ہو گئی، تو اتقا آخر میں جو یا ہے وہ بھی الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اتقا پڑھا جاتا ہے۔ فعل مضارع یتقی ہے، اور مصدر اتقان اور تقاتن اور تقیہ بھی اس کے مصادر آتے ہیں۔ اسم فاعل بنائیں تو متقن بنتا ہے، اسم مفعول متقن بنتا ہے۔ متقن میں اور متقن میں دونوں میں
جو آخر میں یا ہے وہ گرا ہوا ہے۔ اور فعل ماضی اتقا آتا ہے، اور اتق اللہ جب کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کا دل خوف میں رکھنا مراد ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈر کر اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا یا بچنا، اس کے لیے اتقا آتا ہے۔ اس کو ثلاثی مجرد میں اگر دیکھیں تو واو قاف یا اس کا مادہ ہے، جس کے معنی بچانے کے ہوتے ہیں، اور وقت شیع وقیاً و وقایتاً جب کہا جائے تو کسی چیز کو بچانا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ مصادر اس کا کئی آتے ہیں، واقعاً، وقایتاً، واقعیتاً، یہ سارے مصدر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو اسی لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنایا، باعث سرزنش بنایا، اور متقیوں کے لیے نصیحت کا باعث، نصیحت کا ذریعہ بنایا، ایک عظیم نصیحت بنا دیا۔ تو اس آیت کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ اب کچھ وقت میں ہم گرامر کی باتیں پڑھتے ہیں۔ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، تو اس لحاظ سے ہم جب ایک لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس لفظ کو تین طرح سے ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں۔ لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم تو وہ ہے، وہ کلمہ یا لفظ ہے جو کسی چیز کا نام ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے حامد، سلمہ، اللہ، محمد، یہ سارے اسماء ہیں۔ زید، الاسد، الشجر، القمر، الوردہ، المکہ، المدینہ، یہ سارے اسماء ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے یا کسی کام کے ہونے، نہ ہونے یا کرنے نہ کرنے کے بارے میں معلوم ہو اور زمانہ بھی اس میں موجود ہو، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، تو اس میں کام کا ہونا بتایا گیا اور زمانہ بھی بیان ہو گیا کہ ماضی میں یہ ہوا۔ اسی طرح ضربہ ہے، اس نے مارا۔ اسم اور فعل کے علاوہ تیسری جو قسم ہے حرف، تو حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس وقت تک سمجھ نہ آئے جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ ملے، جیسے با ہے، من ہے، فی ہے، تو ان کو کسی اور اسم یا فعل کے ساتھ ملا کر ان کا ترجمہ واضح ہوتا ہے، اس کے بغیر ان کا ترجمہ واضح نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے ہم اسم کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی پہچان کے مختلف طریقے ہیں، مختلف نشانیاں ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز کا نام ہو، وہ انسان کا نام ہو سکتا ہے، کسی جاندار کا نام ہو سکتا ہے، بے جان چیزوں کا نام ہو سکتا ہے، تو ان سب کے لیے جو کلمہ بولا جائے وہ اسم ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ ایک نشانی تو یہ ہے۔ کچھ اور علامتیں بھی ہیں، جیسے اسم کے شروع میں الف لام آ جائے، وہ فعل کے ساتھ نہیں آتا، حرف کے ساتھ نہیں آتا، صرف اسم کے ساتھ آتا ہے، جیسے المسجد، الکتاب، القلم، تو پہچان ہو گئی کہ یہ اسماء ہیں۔ یا آخر میں تنوین ہو تو وہ بھی اسم کی نشانی ہے، وہ فعل میں نہیں آتی، حرف میں نہیں آتی۔ مسجد، کتاب، قلم، تو آخر میں یہ جو تنوین ہے، دو پیشیں یا دو زبریں، دو زیریں آ جائیں تو یہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ اور آخر میں گول تا جس میں آ جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے کلمتن، مدرستن، شجرہ، تو ان سب کے آخر میں گول تا کا آنا بھی بتاتا ہے کہ یہ اسماء ہیں، ان کو ہم فعل نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم حرف نہیں کہہ سکتے۔ تو تین جو قسمیں ہیں وہ ان میں سے ایک قسم اسم ہے، کلمے کی یا لفظ کی تین قسمیں، ان میں سے ایک اسم ہے، اس کی یہ مختلف نشانیاں ہیں۔ ایک اور اصول بھی یاد رکھیں
کہ کسی بھی اسم پر الف لام اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آتے، ایک ساتھ نہیں آتے. یا الف لام ہوگا جیسے المسجد آیا ہے، یا تنوین آئے گی مسجدن. جب الف لام لگا دیں گے تو تنوین ہٹا دیں گے، الف لام ہٹا دیں گے تو تنوین آ سکتی ہے. ان کے علاوہ بھی کچھ علامتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے. اسم کی کئی قسمیں ہیں، کئی لحاظ سے اس کی قسمیں بنتی ہیں، اور ان کی پہچان کے لیے ان قسموں کو سمجھ لیں تو سہولت ہو جاتی ہے. عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے کئی لفظ بنتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی لفظ نہیں بنتا. الفاظ کے بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. پہلے ہم نے لفظ کی قسمیں پڑھی تھیں، اسم فعل حرف. اب اسم کی بات ہو رہی ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. ان میں بعض کو جامد کہتے ہیں، اس میں جامد، بعض کو مصدر کہتے ہیں، بعض کو اس میں مشتق کہتے ہیں. اس میں جامد تو وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہو، جیسے امن، ابن، یہ اسماء جامدہ ہیں. اور بعض اسماء مصدر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ اسم جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتے ان کو مصدر کہتے ہیں، مگر اس مصدر سے اور بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، جیسے فتح، نصر، یہ مصادر ہیں. ان سے فعل بنے گا، اسم بنے گا، تو یہ مصادر ہیں. اسم فاعل بنتا ہے، اسم مفعول اور دیگر اسماء بنتے ہیں. ضرب، سمع، کرم، حسبان، یہ سارے مصادر ہیں. اور اسم کی تیسری قسم مشتق ہے، اسے اسم مشتق کہا جاتا ہے. یعنی وہ اسم جو مصدر سے بنا ہوا ہو وہ اسم مشتق کہلائے گا. تو مصدر سے فعل بھی بنتے ہیں، اسم بھی بنتے ہیں، اور مصدر سے جو اسماء بنے ان کو اسماء مشتق کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف قسمیں ہیں. اور اسماء مشتق کیا ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ان کی 7 قسمیں ہیں. ان میں اسم فاعل ہے، ہم ان کو اسم فاعل کہتے ہیں، صرف فاعل نہیں کہتے، کیونکہ فاعل تو کسی فعل کے ساتھ آنے والا اسم ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں. اور جب اسم مشتق کے طور پہ کسی اسم کو بیان کرنا ہو تو اس کے ساتھ اسم کا لفظ لگا کر عام طور پہ پہچان کی جاتی ہے. جیسے سامع، سین میم عین، سمع مادہ ہے، مصدر ہے، اور اس سے ایک الف شامل کر کے سامع کا لفظ بنایا، تو مصدر سے سمع، سننے کی جو قوت ہے، مصدر اس سے سننے والے کے لیے سامع، فاعل کا ترجمہ دیتا ہے، کام کرنے والا یا سننے والا. اسی طرح سے ایک قسم اسم مفعول ہے، مسموع، سنا ہوا. اور ایک اسم صفت ہے، اسم صفت سمیع، فعیل کا وزن ہے، اور اس کو صفت مشبہ بھی کہا جاتا ہے. اور اسم مبالغہ بھی اسی اسم مشتق کی ایک قسم ہے. سماع، فعال کا وزن عام طور پہ آتا ہے، اور بھی اوزان ان کے آتے ہیں، بہت سننے والا. اسم تفضیل یہ 5ویں قسم ہے. اسماء و افعال کا وزن آتا ہے، یا مؤنث میں فعلا کا وزن آتا ہے. اور اسم ظرف بھی اسماء مشتقہ میں سے ہے، مسمع، اور سننے کی جگہ. اور اسم آلہ بھی اس کی ایک قسم ہے. تو اسماء مشتقہ کی 7 قسمیں ہیں، جو یہ ہیں کسی وقت ہم تفصیل سے سیکھیں گے کہ یہ کیا کیا معنی رکھتے ہیں اور کیا کیا ان کی شکلیں بنتی ہیں. آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.